آیت 61۔ اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ شیطان سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس کا واضح حکم یہ بھی تھا کہ میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ہدایت دی، انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، اور سب میں یہی بنیادی پیغام تھا کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے سوا کسی کی نہ مانی جائے۔ یہی وہ راہ ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، مگر انسانوں میں سے بہت سے لوگ اس ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی راہ پر چل پڑے، جس کا انجام عذاب اور خسارہ ہے۔ اس آیت میں صراط مستقیم کا مطلب صرف راستہ نہیں، بلکہ وہ کامل سچا اور روشن راستہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بھی متوجہ کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عبادت، اطاعت اور اللہ کی رضا کو اصل مقصد بنائیں، تبھی ہم شیطان سے بچ کر صراط مستقیم رہ سکیں گے۔ آیت 62۔ اور بے شک اس شیطان نے تم میں سے بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجرموں کو ان کی غفلت اور گمراہی پر ملامت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ شیطان نے تم سے بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا، یعنی انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت شیطان کی چالوں میں آ گئی، اور وہ اللہ کی سیدھی راہ کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنے لگے۔ پھر اللہ سوال کرتا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یعنی کیا تم نے غور نہیں کیا کہ کون دوست ہے اور کون دشمن؟ تمہیں عقل، شعور اور فطرت دی گئی تھی، رسولوں کے ذریعے واضح پیغام دیا گیا تھا، لیکن تمہیں اس سخت کو نظر انداز کر کے شیطان کے پیچھے چلنا پسند کیا۔ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ وہ اندھی تقلید یا غفلت کی زندگی سے نکلے اور عقل سے کام لے، کیونکہ قیامت کے دن یہی سوال ہوگا، کیا تم نے سمجھا ہی نہیں؟ آیت 63۔ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس آیت میں مجرموں کو ان کے انجام کا عملی مشاہدہ کروایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، یہی ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی دنیا میں سب رسول تمہیں اس جہنم سے خبردار کرتے تھے، تم مذاق اڑاتے تھے، جھٹلاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں، لیکن آج وہی جہنم تمہارے سامنے ہے حقیقت بن کر۔ اب کوئی انکار ممکن نہیں۔ یہ الفاظ تنبیہ اور حسرت کے ساتھ ساتھ سزا اعلان بھی ہوں گے، جیسے کسی مجرم کو اس کے جرم کی سزا کا مقام دکھا کر کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ انجام جو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ آیت انکار کرنے والوں کو خبردار کرتی ہے کہ وہ اس دن کی آنے سے پہلے سنبھل جائیں، کیونکہ جس جہنم کو آج وہ خیال یا دھوکہ سمجھتے ہیں، کل وہ ایک کھلی حقیقت بن جائے گی۔ آیت 64۔ آج تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اس کے سبب جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں قیامت کے دن کافروں کو سزا سنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور رسولوں کی باتوں کو جھٹلاتے تھے۔ اب تمہیں تمہاری فکر کی وجہ سے اس دردناک انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ داخلہ محض جسمانی عذاب نہیں بلکہ روحانی ذلت اور حسرت بھی ساتھ لائے گا۔ یہ انجام تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، خاص طور پر کفر، اللہ کے رسول اور قیامت کا انکار کی سزا ہے۔ آیت 65۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے
ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں قیامت کے دن کا ایک نہایت ہولناک اور حیران کن منظر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن مجرموں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، ان کی زبانیں خاموش ہوں گی کیونکہ وہ جھوٹ بولنے یا اپنی صفائی دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ان کے چہروں پر مہر لگا دیں گے تاکہ وہ اپنی باتوں سے حق کو چھپا نہ سکیں۔ تب ان کے ہاتھ خود بول کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ وہ ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ کہاں کہاں گئے، کس طرف چلے، کن گناہوں میں استعمال ہوئے۔ اس دن انسان کے اپنے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے اور اس کے اعمال کا سچ خود اس کا جسم سے عیاں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت کا مظہر ہے کہ جو انسان اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اس کا اپنا جسم اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ صرف ظاہری نہیں بلکہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور کل وہی گواہی بن کر ہمارے سامنے آ جائے گی۔